حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشتے زنا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشتے زنا، تیرے نام پر سر کٹاتے ہیں مردان عرب۔ تاجدار بریلی رحمت اللہ علیہ قلم اٹھاتے ہیں، لکھتے ہیں 70,000 صبح ہے، 70,000 شام ہے، یوں بندگی زلف و رخ اٹھوں پہر کی ہے، جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئے رخصت ہی بارگاہ سے، بس اس قدر کی ہے، معصوموں کو ہے عمر میں صرف ایک بار، آسی پڑے ہیں تو سلے عمر بھر کی ہے۔ ہاں مدینہ وہ کیسی بستی ہے مولا جہاں پر دن رات تیری رحمت برستی ہے، فرشتے ایک بار حاضری کو آتے ہیں پھر اس کو پوری زندگی بھر موقع نہیں ملتا، کیونکہ فرشتے ہی اتنے ہیں۔ کہتے ہیں نا 70,000 صبح آتے ہیں، حاضری پوری کر جاتے ہیں، پھر 70,000 شام کو آتے ہیں، حاضری پوری کر جاتے ہیں، لیکن ہم نادان دنیا میں رہتے ہوئے روزے اقدس کی زیارت نہ کر سکتے۔ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، ہم یہاں سے پکاریں وہاں وہ سنے مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت سیدنا نبی بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے حضور کا تذکرہ کیا، تو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب میں دن نکلتا ہے 70,000 فرشتے اترتے ہیں اور وہ تاجدار مدینہ کی قبر پر حاضری دیتے ہیں، گھیرا لے لیتے ہیں قبر اقدس پر، حصول و برکت توسل کے لیے اپنے پر مس کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، صبح و شام ہوتے ہی آسمانوں پر چلے جاتے ہیں، اتنے ہی فرشتے مزید اترتے ہیں اور وہ بھی دن والے فرشتے کی طرح کا عمل دہراتے ہیں، حتیٰ کہ جب بروز قیامت حضور کی قبر انور چھپ ہوگی تو آپ 70,000 فرشتوں کے جھرمٹ میں میدان حشر میں تشریف لائیں۔ محترم حضرات، یہ 70,000 ملائکہ صبح و شام بارگاہ خیر الانام میں حاضر ہوتے ہیں، جو ایک بار حاضر ہو گیا دوبارہ اس کی حاضری نہیں ہوتی، اور ہم کتنے خوش نصیب ہیں نا کہ بار بار اس بارگاہ میں حاضری کی سعادت پاتے ہیں۔ محترم حضرات، آج آپ کے سامنے میں ایک ایسے نورانی بابرکت شہر کا ذکر کروں گا جس کے ہر شے برکت ہیں، حتیٰ کہ وہاں کا غبار بھی برکت والا، وہ شہر جہاں رات دن اللہ کی رحمت برستی ہے، برکہ نازل ہوتے ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، فقراء آتے ہیں غنی ہو کر جاتے ہیں، ان کو خوب عطائیں کی جاتی ہیں۔ 1400 سال سے زیادہ گزر گئے، جانے کے بعد حضور کو اس شہر کی ہواؤں اور فضاؤں میں محبوب خدا کی بابرکت اور پسینے کی خوشبو محسوس کرتے ہیں۔ یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے وہ شہر بتہ ہے، مدینہ منورہ ہے۔ میرے آقا کا فرمان تو سنو نا، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں مدینہ بہتر ہے ان کے لیے کہ کاش وہ جانتے ہوتے۔ شہر بتہ کے نام تو اتنے ہیں کہ بیان کرو تو کافی وقت گزر جائے گا وقت کی تنگی کی وجہ سے، اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ پہلا نام جو مدینے کا تھا وہ یثرب آیا، جب میرے آقا کریم علیہ السلام نے اپنے نورانی قدم طیبہ کی گلیوں میں رکھے، طیبہ میں رکھے، یثرب کی جگہ وہ مدینہ بن گیا، پاک بن گیا، طیبہ والا بن گیا۔ اسی وجہ سے جو یثرب کہے اس کو چاہیے کہ وہ توبہ کرے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب یثرب میں آئے تو وہ یثرب نہ رہا، پھر مکہ مکرمہ بن گیا، پاک مدینہ بن گیا۔ جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے آ رہے تھے، مدینے میں جھومیں مچی ہوئی تھی، بے قصور کے مولا محبوب کبریا تشریف آنے والے ہیں۔ انصار کے لیے عید سے بھی بڑھ کر خوشی تھی، وہ بڑی مسرت کے ساتھ مضافات مدینہ میں حضور کے منتظر آ رہے تھے کہ ٹیلوں پر چڑھ کر جمال محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں کھڑے رہتے، شام کے وقت اپنے گھروں کو لوٹ جایا کرتے۔ بلا آخر وہ مبارک وقت آ پہنچا جب سلطان مدینہ رحمت قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے آئے اور آپ کا شاندار استقبال کیا گیا۔ سنیت الوداع پر بن النجار کی بچوں
لڑکیوں نے نعت پڑھی، حضور کا استقبال کیا، ہر مسلمانوں نے اپنے اپنے گھر کے دروازے کھول دیے، یہ عرض کرتے ہوئے کہ یا رسول اللہ آپ ہمیں اپنی مہربانی کا شرف عطا فرما دیجئے۔ یہ سن کر سرکار کائنات نے فرمایا میری اونٹنی کو اللہ تعالیٰ کی طرف امر ہو گیا ہے، یہ جہاں ٹھہرے گی وہیں میرا قیام ہوگا، لہذا اونٹنی چلتے چلتے حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے ٹھہر گئی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں قیام فرمایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے ہجرت کر کے جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے عرض کی اے اللہ ہمیں مدینہ منورہ کو محبوب کر دے، جیسا کہ ہم مکہ مکرمہ سے محبت کرتے ہیں یا اس سے بھی زیادہ محبت عطا فرما۔ محترم حضرات، نبی پاک نے مدینہ منورہ کو محبوب ہونے کی دعا فرمائی، یہ دعا ایسی قبول ہوئی کہ عالم ہی بدل گیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے نا، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں حضور جب سفر سے واپس تشریف لاتے اور مدینہ منورہ کی دیواریں نظر آتی تو اپنی اونٹھی کو ایڑھی لگا دیتے اور اگر کسی جانور پر ہوتے تو اسے تیز کر دیتے۔ یہ مدینہ منورہ کی محبت کے سبب ہوتا ہے۔ محترم حضرات، نبی پاک نے اپنی حیات ظاہری کا اکثر حصہ مکہ المکرمہ میں گزارا، مگر کبھی مکہ مکرمہ کے متعلق ایسی مثال نہیں ملتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر سے واپسی پر مکہ کی دیواروں کو دیکھ کر ایسا عمل کیا ہو۔ یہ صرف اور صرف مدینہ منورہ کے حصے میں آیا۔ اسے شہر بطر سے خواجہ بطر تاجدار مدینہ سے بے حد محبت فرماتے تھے۔ محترم حضرات، مکہ المکرمہ کے لیے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی دعا کا ہے، جبکہ مدینہ منورہ کے لیے حبیب کبریا پروردگار تاجدار کائنات کی مکہ سے دگنی برکت کی دعا ہے۔ آج پوری دنیا میں اپنی آنکھوں سے محبوب خدا کی دعا کی برکت دیکھ رہی ہے۔ مدینہ لوگوں کے لیے سب سے بہترین وہ شہر ہے۔ آقا فرماتے ہیں مدینہ لوگوں کے لیے سب سے بہتر ہے، کاش انہیں اس بات کا پتہ چل جائے۔ جو شخص اس سے منہ موڑے اسے چھوڑ دے گا، اللہ اس میں اس کی جگہ دوسرے شخص کو لے کر آئے گا جو اس سے بہتر ہو۔ جو شخص یہاں کی بھوک پیاس اور پریشانی پر صبر کرے گا، قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا، جو مدینے میں مرے اس کی شفاعت میں خود قبول فرماؤں گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا نے فرمایا جس شخص کو اس بات کی استطاعت ہو کہ وہ مدینے میں مرے تو اسے چاہیے کہ وہ مدینے میں مرے کہ یقیناً میں اس کی شفاعت کروں گا۔ وہ ایسی بستی ہے، ہاں وہ ایسی بستی ہے جس کی مٹی بھی شفا والی ہے۔ وہ ایسی بستی ہے کہ حضور کے جانے کے بعد آج بھی مٹی کے ذروں ذروں سے خوشبو آتی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں نا، مدینہ منورہ کی خاک جذام کو دور کرتی ہے۔ کاش کہ وہ مٹی میں اپنے سینے سے لگا لیتا، کاش کہ وہ مٹی میں اپنی آنکھوں میں لگا لیتا۔ کیسی وہ بستی ہے، کیسا وہ شہر ہے میرے آقا کا، جہاں پر ہر وقت رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، فرشتے آتے ہیں درود و سلام پڑھنے کے لیے۔ کیا وہ خوب اچھی بستی ہے۔ یا خدا ہر سال میں کروں زیارت مدینے کی، یا خدا میں ہر سال کروں زیارت مدینے کی، یا رب مدینے پاک میں جانا نصیب ہو، اللہ کرم کر دیجئے، یا خدا کرم کر دیجئے۔ مدینے جاؤں میں مدینے جاؤں پھر نہ کبھی لوٹ کر آؤں، مدینے جاؤں پھر نہ کبھی میں لوٹ کر آؤں۔ یا اللہ ہمیں ہر سال مدینہ دکھا دے، یا اللہ ہماری دعائیں قبول فرما لے۔ جس نے میری مسجد سے 40 نمازیں پڑھی، کوئی نماز اس سے فوت نہ ہوئی تو اس کے لیے جہنم اور آگ سے نجات رکھ لی جائے گی۔ میرے آقا فرماتے ہیں نا، جو اپنے گھر میں نماز پڑھے اسے 1 نماز کا ثواب ملے گا، جو محلے کی نماز میں نماز پڑھے
اسے 25 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ جو جامع مسجد میں نماز پڑھے اسے 500 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ جو مسجد اقصی میں اور میری مسجد میں نماز پڑھے اسے 50,000 نمازوں کا ثواب ملے گا، اور جو مسجد حرام میں نماز پڑھے اسے 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ کیا وہ برکت والی جگہ ہے، کیا وہ حسین منظر ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں نا، نبی پاک کی زیارت کا قصد کرنا، آپ کی مسجد شریف کی زیارت سے مشرف ہونا حج مقبول کے برابر، بلکہ قبولیت حج کا ثواب ملتا ہے۔ یہ مسجد نبوی شریف کی بہاریں ہیں جو میں نے آپ کی خدمت میں بیان کی۔ واقعی جس چیز کو بھی اللہ کے محبوب سے نسبت ہو جائے، وہ چیز، وہ جگہ، وہ ہستیاں اعلیٰ و ارفع اعلیٰ ہو جاتی ہیں۔ رب کریم ہم سب کو بار بار سید دو عالم کی دیدار کی زیارت نصیب فرمائے، اور ادب و تعظیم کے لازوال دولت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین، وما علینا الا البلاغ المبین۔